بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اردو حصہ نظم کی آخری نظم اخلاص کی تشریح کے ساتھ نالج ویڈ کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ بچوں، یہ نظم عبد الرحمن بابا پشتو کے ایک بہت مشہور شاعر انہوں نے لکھی ہے اور اس کو ترجمہ طه خان نے کیا ہے۔ عبد الرحمن بابا پشتو کے انتہائی مشہور شاعر تھے جن کے کلام بہت سی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور ان کے کلام میں سے ایک نظم آپ کے کورس میں شامل ہے۔ نظم کا نام ہے اخلاص۔ اخلاص خالص نیت، وفاداری سے، دل لگا کے کسی کام کو پورے جذبے سے کامیابی کی امید لے کے کوئی کام کر رہے ہیں، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ خالص سے کوئی کام کریں، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اب رحمان بابا اس نظم میں اخلاص کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں تو اس دنیا میں اگر کامیابی ملتی ہے تو انہیں کو ملتی ہے جو خلوص سے، جذبے سے، اخلاص سے کام کر کے اپنا کام مکمل کر کے آگے جاتے ہیں۔ نظم کی طرف آتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم دوش ثریا ہے مقام اخلاص، جو ملتا ہے غلام اخلاص، وہ فرش سے تا عرش سفر ہے دشوار، طے کرتی ہے بیک جنبش غام اخلاص۔ ہم دوش اس ساتھ میں سفر کرنے والا، اس کی برابری کرنے والا، اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ ہیں، آپ کی کلاس میں جو آپ کا دوست جو آپ کی کلاس میں پڑھتا ہے وہ آپ کا ہم دوش ہو، مثال دے رہا ہوں۔ ہم دوش ثریا، ثریا ایک ستارے کا نام ہے جو بہت بلندی پہ ہے، تو کہہ رہا ہے ثریا کے جتنی بلندی، ثریا نامی ستارہ جتنی بلندی پہ ہے، اخلاص بھی کچھ اس کے ساتھ ہے۔ ہم دوش ثریا ہے مقامی اخلاص، اخلاص کا جو مقام ہے، اخلاص کا جو مقام ہے وہ اتنا بلند ہے کہ آسمان پہ ثریا نامی ستارہ جو بہت بلند ہے، اخلاص بھی کچھ اس کے برابر ہے، مقام اخلاص بالکل اس ستارے کے برابر ہے۔ جو ملتا ہے اس دنیا میں، جو بھی ملتا ہے، جو بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے، کس کو ملتی ہے؟ ملتا ہے غلام اخلاص، اور صرف اس کو ملتی ہے جو اخلاص کا غلام ہے، جو ہر کام خلوص سے کرے، ہر کام طریقے سے کرے، ہر کام اچھے اخلاق سے کرے، تو اس کو ہی کیا ہوتی ہے؟ کامیابی ملتی ہے۔ گو فرش، گو مطلب اگرچہ، فرش کا مطلب زمین، گو فرش سے تا عرش، زمین سے آسمان کی بلندیاں، ٹھیک ہے، فرش سے تا عرش سفر ہے دشوار، زمین سے آسمان کی بلندیوں تک جانا یہ سفر بہت مشکل ہے۔ اب عرش یہ مطلب نہیں کہ آسمان پہ پہنچ جانا، یعنی دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کا مقام بلند ہوتا رہتا ہے۔ ابھی میں اور آپ عام بندے، ہم زمین پہ ہیں، لیکن ایک بندہ ہے، اس کا مقام بلند ہوتا رہتا ہے، اس کی رینک بڑھتے رہتے ہیں، اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس بندہ تو بعض ایسا ہوتا ہے زمین پہ ہے، لیکن وہ اس کی جو ویلیو ہے، اس کا رتبہ وہ آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ تو اتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں، جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ بظاہر زمین پہ ہوتے ہیں، لیکن ہوتی ہے تو اصل میں ان کے جو رتبے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ آسمان تک ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہا فرش سے ایک عام آدمی فرش سے اٹھ جائے اور اس کا رتبہ آسمانوں تک بلند ہو جائے، یہ سفر کرنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، بہت مشکل ہوں گی، بہت کامیابیاں حاصل کرنی ہوں گی، بہت اچیومنٹس حاصل کرنی ہوں گی، پھر اس کے بعد ہوگا ہزاروں لوگ آپ کو پہچاننے لگیں گے اور آپ کا جو رتبہ ہے وہ عرش پہ پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ گو فرش سے تا عرش سفر ہے دشوار، طے کرتی ہے، کور کرتی ہے، بیک ایک، جنبش بیک کا مطلب ایک سے، جب ایک کو کہتے ہیں با سے، جنبش حرکت کو کہتا ہے، گام اخلاص، گام کہتے ہیں قدم کو، تو طے کرتی ہے بیک جنبش گام اخلاص، وہ اخلاص کی صرف ایک قدم اٹھایا جائے تو جو ہے فرش سے عرش تک کا سفر جو انتہائی مشکل ہے، لیکن اخلاص کا صرف ایک قدم اٹھا لیا جائے تو انسان کا رتبہ فرش سے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ان اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ ہم دوش ثریا ہے مقام اخلاص، جو ملتا ہے غلام اخلاص۔ رحمان بابا اس شعر میں خلوص و اخلاص کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں وہی لوگ عزت کی بلندیوں کو چھوتے ہیں جو ہر کام اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں،
اخلاص ایک نہایت اعلیٰ مرتبے کی چیز ہے۔ اگر آدمی کی نیت میں اخلاص ہو تو اسے اللہ ثریا جیسے بلند ستارے سے بھی اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اخلاص کی دولت سے خالی ہوتے ہیں ان کو دنیا میں سوائے ذلت و پستی کے کچھ نہیں ملتا۔ شاید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نیت صاف ہو اور دل میں اخلاص ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ بلند مقام اسی شخص کے حصے میں آتا ہے جو تمام عمر ہر کام سچی اور خالص نیت کے ساتھ کرتا ہے۔ گو فرش سے تا عرش صفر ہے دشوار، طے کرتی ہے بیک جنبش گام اخلاص۔ رحمان بابا اس شعر میں اخلاصی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین سے آسمان اور عرش الہی تک کا سفر طے کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن کام ہے۔ کوئی بھی شخص زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے کو طے کر نہیں سکتا، مگر یاد رکھو کہ اخلاص کے ذریعے اس ناممکن کام کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان اخلاص کی مدد سے اس لا انتہا فاصلے کو ایک قدم اٹھاتے ہی طے کر سکتا ہے، اور اس کی زمین پر کی جانے والی پرخلوص عبادت فوراً عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جاتی ہے۔ شاعر سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اخلاص جیسی صفت کو اپنانے والے انسان کے لیے دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں رہتی، اور اس کا مقام و مرتبہ عرش جتنا بلند ہو جاتا ہے۔ فانی ہے ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج، باقی ہے مگر ایک دوامی اخلاص۔ اسلام ہے پابندی اخلاص کا نام، اور نام ہے اسلام کا نام اخلاص۔ سیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، پھیلائے محبت سے جو دام اخلاص۔ فانی مطلب ختم ہو جانے والی، فانی ہے ہر ایک چیز، ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہر ایک رسم و رواج، جتنی بھی چیزیں دنیا میں مادی چیزیں جتنی بھی ہیں ایک دن انہوں نے ختم ہوں گی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی بے جان چیزیں ہوں، جو بھی ہو، کوئی درخت ہو، کوئی گھر ہو، کوئی لباس ہو، ایک دن وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی رسمیں ہوں، کچھ ٹائم بعد وہ رسمیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی شکل جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، یا جتنے رواج ہوں کچھ ٹائم بعد وہ رواج بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ باقی ہم اگر ایک صرف ایک ہے دوام اخلاص۔ دوام کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو، ہمیشہ باقی رہنے کو، تو دوام اخلاص تو صرف ایک چیز ہے جو ہمیشہ رہے گا، وہ دوام اخلاص ہے۔ اخلاص ہمیشہ رہے گا، باقی ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ یعنی جو خلوص ہوگا، خلوص سے نیت سے جو عمل کیا جائے گا وہ عمل ہمیشہ جو ہے رہیں گے، باقی جتنی چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ خلوص نیت سے کیا جانے والے عمل دنیا کے بعد آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ اسلام ہے پابندی اخلاص کا نام۔ اسلام ہے پابندی فالو کرنے، پابندی اخلاص کا نام۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام کی جو جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو آپ کیا کریں، ایک سمری بنائیں، ایک خلاصہ بنائیں، تو ان ساری تعلیمات میں کیا ہوتا ہے؟ پابندی اخلاص، اخلاص کی پابندی کرنے کا نام ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو دکھاوے کے لیے جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خلوص نیت سے کیا جائے۔ تو اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ ہمیں اخلاص کی پابندی کا سبق دے رہی ہیں، اور نام ہے اسلام کا۔ اسلام کا نام کیا ہے؟ اب اسلام کا اگر آپ نام بتائیں، اسلام کا ٹائٹل کیا ہے؟ تو اسلام کا ٹائٹل ہے نام اخلاص، اور یہ خلوص جو ہے یہ اسلام کا ٹائٹل ہے، یعنی اسلام کی ساری جو تعلیمات ہیں۔ اگر آپ مذہب میں عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ مذہب کا دعوے دار ہیں، تو پھر آپ میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ جو عمل کریں سچی نیت سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ سیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ سیاد کو ممکن ہے ہوا ایک ایسے پرندے کو کہتے ہیں جو جس کے سر پہ بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ ایسا پرندہ ہے نہیں، ایسا پرندہ موجود ہی نہیں ہے، لیکن شکاری کو یہ پرندہ بھی آپ پکڑ سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے لیکن آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، ممکن ہے آپ پکڑ سکتے ہیں۔ کب؟ پھیلائے محبت سے پھیلائے دام کہتے ہیں جال کو، دام اخلاص۔ تو شکاری کیا کرتے ہیں؟ ایک جال پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ پرندے آ کے سے پھنس جاتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہا ہے کہ آپ شکاری ہیں تو آپ کو ہوا جیسے پرندہ اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں اگر آپ محبت سے جو ہیں خلوص کا جو جال ہے وہ بچھائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام محبت سے، اچھے اخلاص سے، خلوص سے کوئی کام کریں گے
تو وہ چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی جن کا ملنا پاسبل ہی نہیں ہوتا ہے۔ ان اشعار کی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ فانی ہے ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج، باقی ہے مگر ایک دوا میں اخلاص۔ رحمان بابا اس شعر میں ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے۔ دنیا کی رسمیں، دنیا کے رواج سب کچھ ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک چیز ہے جو لافانی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص جس عمل کا بھی حصہ بن جاتا ہے اس کو لافانی بنا دیتا ہے۔ انسان جو عمل ریاکاری کے لیے کرتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد اور آخرت میں تو وہی عمل نجات کا ذریعہ بنے گا جو اخلاص والا ہوگا۔ اسلام ہے پابندی اخلاص کا نام، اور نام ہے اسلام کا نام اخلاص۔ رحمان بابا اس شعر میں کہتے ہیں کہ اسلام دراصل وہ مذہب ہے جس کی بنیاد ہی اخلاص اور خالص نیت پر ہے۔ جو لوگ اسلام کے سچے پیروکار ہوتے ہیں وہ مجسم اخلاق ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام کا دوسرا نام اخلاص ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر اسلامی تعلیمات پر پوری طرح عمل نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ بھی اس عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہو۔ شاعر نے اس شعر میں اسلام اور اخلاص کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا ہے، یعنی حقیقی مسلمان وہی ہے جو اخلاص والی خوبی اپنے اندر پیدا کر لے۔ صیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، پھیلائے محبت سے جو دام اخلاص۔ شاعر رحمان بابا اس شعر میں ہما نامی پرندے کا ذکر کر کے ہمیں یہ حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اخلاص کی طاقت موجود ہے تو پھر آپ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔ ہما ایک خیالی پرندہ ہے جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جس کے سر پر بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ ہما وہ پرندہ ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی بدولت کسی کو بادشاہت ملی ہے، مگر آپ کی نیت میں خلوص ہو اور آپ سب کے دل سے محنت کر رہے ہوں تو پھر یہ ممکن ہے کہ محبت اور خلوص سے بچھائے ہوئے جال میں ہما نامی خیالی پرندہ بھی پھنس جائے اور آپ وقت کے حکمران ہو جائیں۔ شاعر سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی نیت صاف ہو تو آپ وہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے کسی بھی مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے۔ حاجت نہیں اخلاص سے کچھ وعدے فنا، قائم کرو ہستی میں نظام اخلاص۔ شیرینی گفتار پہ حیرت کیسی ہے گفتہ رحمان کلام اخلاص۔ حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، ریکوائرمنٹ کو، حاجت نہیں اخلاص کی۔ اخلاص کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بعد فنا، فنا کہتے ہیں مرنے کو، تو بعد فنا تو مرنے کے بعد پھر اخلاص کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قائم کرو ہستی، ہستی کہتے ہیں زندگی، زندگی میں نظام اخلاص۔ تو ایک انسان جب مر جائے گا تو مرنے کے بعد پھر وہ اخلاص کی خلوص کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ زندہ ہو تو آپ اپنی زندگی میں اخلاص قائم کرو، یعنی اپنے سارے جو اعمال ہیں وہ اچھی نیتوں سے، خلوص سے، سچے دل کے ساتھ جو ہے کیا کرو۔ یا کوئی بندہ ہے تو اس کے ساتھ خلوص سے پیش آؤ، کیونکہ اگر کوئی بندہ مر گیا تو مرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ اس کو آپ کے خلوص کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے تبھی اس کو آپ کے خلوص کی ضرورت ہے، اگر وہ مر گیا تو پھر اس کے بعد آپ کے خلوص کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ تو اس کی زندگی میں اخلاص قائم کرو، اور آپ کو بھی مرنے کے بعد جو ہے اخلاص آپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اپنی زندگی میں ایک نظام اخلاص قائم کرو تاکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکو۔ شیرینی، شیرینی کہتے ہیں مٹھاس کو، گفتار، گفتگو پہ حیرت کیسی، یعنی رحمان بابا کہہ رہے ہیں میری جو گفتگو ہے اس میں بہت مٹھاس ہے، میری باتوں میں بہت مٹھاس ہے، میں جو شاعری کرتا ہوں، میں جو کلام کرتا ہوں اس میں بہت مٹھاس ہے۔ لوگ اس کو دیکھنے میں بہت محبت سے پڑھتے ہیں، پھر حیران ہوتے ہیں کہ جی آپ کے کلام میں اتنی مٹھاس کہاں سے آ گئی، آپ کا کلام اتنا انٹرسٹنگ کیسے ہو گیا، آپ کون سا جادو کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو کہہ رہے تم لوگ کیوں حیران ہوتے ہو میری گفتار پہ، میرے الفاظ کی مٹھاس پہ آپ لوگ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو۔ ہے گفتہ، گفتہ مطلب کہنا ہے، گفتہ رحمان، یعنی رحمان بابا کہہ رہے ہیں، رحمان بابا جو کہتے ہیں، رحمان بابا جو لکھتے ہیں، جو رحمان بابا کا کلام ہے وہ کیا ہے، کلام اخلاص۔ وہ کلام اخلاص ہے، میں جو بھی لکھتا ہوں میں خلوص سے لکھتا ہوں، میں سچی نیت سے لکھتا ہوں، میں اپنے دل سے لکھتا ہوں۔ تو یہ وجہ ہے
میرے الفاظ میں، میرے اشعار میں پھر مٹھاس آ جاتی ہے، پھر محبت آ جاتی ہے۔ تو شاعر کہنا یہ چاہ رہے ہیں، آپ جو کام سچے دل سے کریں گے، پیار سے کریں گے، خلوص سے کریں گے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ نہیں دیکھے گا، آپ کا خلوص دیکھا جائے گا۔ تو آپ جب خلوص سے، اخلاص سے کوئی کام کریں گے تو آپ کے کاموں میں مٹھاس بھی آ جائے گی، لوگ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ ان دو اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھا دیں۔ حاجت نہیں اخلاص کی کچھ باد فنا، قائم کرو ہستی میں نظام اخلاص۔ رحمان بابا اس شعر میں ہمیں اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس دنیا میں اخلاص کو اپنا شیوا نہ بنایا تو آخرت میں آپ کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ اس لیے اس دنیا میں آپ اخلاص و صداقت کے پیکر بن جاؤ تاکہ آخرت میں آپ کامیاب ہو سکو۔ رحمان بابا دنیا کی زندگی میں اخلاص کی صفت کو اپنانے پر زور دے رہے ہیں، کیونکہ موت کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر اپنے کل کی فکر کر لو اور اخلاص کو اپنا کر اپنی آخرت اچھی بنا لو۔ شیرینی گفتار پہ حیرت کیسی ہے گفتہ رحمان کلام اخلاص۔ رحمان بابا اس آخری شعر میں اپنی شاعری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری شاعری کی مٹھاس اور شیرینی پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ہر بات اخلاص سے کہتا ہوں اور میں نے جو کچھ بھی کہا ہے خلوص نیت اور دل کی گہرائیوں سے کہا ہے۔ اس لیے ہر سننے والا میری باتوں میں مٹھاس اور شیرینی محسوس کرتا ہے، حالانکہ میری شاعری میں اخلاص کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی رحمان بابا کا کلام یہ نظم اپنی اختتام پہ پہنچی، اور ساتھ میں اردو کا فرسٹ ایئر کا حصہ نظم بھی اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کی مشق اپلوڈ کر دیں گے۔ تو حصہ نظم مکمل ہو چکا ہے، حصہ غزل پہلے سے مکمل ہے۔ اب حصہ نثر میں جو مشق وغیرہ ہے، جو ضروری آسان انداز میں جو جوابات وغیرہ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کے لیے اپلوڈ کر دیں گے۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، یہ پورا سیکشن آپ کو کیسا لگا، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔